اپنے کام کے سلسلے میں ہانگ کانگ گئی تھی اور ابھی واپس اپنے گھر آ ہی رہی تھی کہ بیچ میں کچھ وقت کا ہولڈ لے کر شکاگو چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ گھر چلی آتی ہے۔ گھر آنے کے بعد وہ اپنے شوہر اور بیٹے سے ملتی ہے۔ 6 سال کا کلارک اس کے پہلے شوہر کا بیٹا تھا۔ ایک دن اچانک بیتھ بیمار ہو جاتی ہے۔ اگلے دن اس کو الٹی آنے لگتی ہے اور میچ اسے ہسپتال لے جاتا ہے۔ وہاں اس کی موت ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹرز کو اس کی بیماری کی وجہ سمجھ نہیں آتی۔ پوری دنیا میں لوگ بیمار ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہاں مچ جب آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کلارک کی بھی موت ہو چکی ہے۔ وہ 911 کو کال کرتا ہے اور مچ کو وہ کوارنٹین کر دیتے ہیں۔ پوری دنیا کے لوگ آہستہ آہستہ مرنے لگتے ہیں اور خبر میں ہم دیکھتے ہیں کہ نئی بیماری آتی ہے۔ US میں CDC ڈپارٹمنٹ کے ڈاکٹرز کو اس بیماری کے بارے میں بات کرتے دیکھتے ہیں اور ایرن کو شہر جانا پڑتا ہے تاکہ اس بیماری کو وہ روک سکیں۔ گھنٹوں کے بعد اس شہر میں پہنچ جاتی ہے اور مچ سے ملتی ہے اور وہ بیتھ کے بارے میں پوچھتی ہے کہ وہ ہانگ کانگ میں کیا کام کرنے گئی تھی۔ پوچھتی ہے کہ وہ شکاگو میں کیوں رکی تھی اور وہیں پر مچ کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ شاید پرانے دوست سے ملنے گئی تھی، اس کو دھوکہ دے رہی تھی۔ یہاں پر مچ کا خون ٹیسٹ کرتے ہیں۔ اس کو کوئی انفیکشن نہیں ہوتا کیونکہ اس کا ایمیون سسٹم بہت مضبوط تھا۔ اب اسے گھر بھیج دیا جاتا ہے۔ مچ کی دوسری شادی بیتھ سے تھی اور اسے پہلی بیوی میں سے ایک بیٹی تھی جس کی عمر 16 سال تھی اور اس کا نام جوری تھا۔ وہ بھی اپنے بابا سے ملنے ہسپتال آتی ہے۔ مچ کو یہ فکر ہوتی ہے کہ یہ شہر میں ابھی آئی ہے، کہیں اسے بھی انفیکشن نہ ہو جائے۔ یہ اپنی بیٹی کو لے کر وہ گھر چلا جاتا ہے۔ اچانک یہ وائرس US میں آ گیا تھا۔ اس کا خطرہ دیکھتے ہوئے ہوم لینڈ سیکیورٹی کے لوگ ڈاکٹر ایلیس سے ملتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ یہ وائرس بایو ویپن ہے جو جان بوجھ کر ریلیز کیا گیا ہے بڑے بڑے ملکوں کو نشانہ بنانے کے لیے، اور کوئی انٹرنیشنل ٹیررسٹ آرگنائزیشن بھی اس میں شامل ہے۔ دوسری طرف ڈاکٹر ایرن ہانگ کانگ روانہ ہوتی ہے تاکہ وہ جان سکے کہ بیتھ کہاں گئی تھی، کیسے اس کے ذریعے یہ وائرس پھیلا ہے۔ اسی سرچ کے دوران ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ وائرس چمگادڑ کے جینیٹک میٹیریل سے بنا ہے اور لوگ وائرس پر اسٹڈی کر رہے ہیں تاکہ وہ کوئی دوا تیار کر سکیں، اور ابھی تک ایسا کام نہیں ہو پا رہا تھا کیونکہ جس بھی سیل میں یہ وائرس ڈالتے ہیں وہ کچھ ہی دیر میں مر جاتا ہے، اور ابھی تک 8 ملین لوگ انفیکٹ ہوئے تھے۔ اس وائرس سے ہر 12 لوگوں میں سے ایک کو یہ انفیکشن ہونے کا خدشہ تھا۔ ان کے بچنے کے مواقع 25 سے 30% تھے۔ اس لیے حکومت ایک فیصلہ لیتی ہے جو بھی انفیکٹڈ شہر ہیں ان کو پوری طرح کوارنٹین کر دیا جاتا ہے کہ کوئی بھی اس شہر سے باہر نہیں جا سکتا۔ 21واں دن تھا اور یہاں پر ڈاکٹر ایلیس کو ای میل آتا ہے جس سے ان کو پتہ چلتا ہے کہ MEV وائرس کا اوریجن افریقہ سے ہے۔ یہ HIV سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ ان کی ریسرچ چل ہی رہی تھی اور الگ قسم کی دوا بنا رہے تھے اور اس کے اوپر ٹیسٹ کر رہے تھے۔ یہاں پر ان کا کامیابی نہیں ملتی۔ آفس، سکولز، کالجز، سپورٹس پر کوئی بھی نہیں تھا۔ سبھی ڈر کے مارے گھر بیٹھے ہوئے تھے۔ آخرکار 29واں دن آتا ہے جہاں CDC کے ڈاکٹرز تھے، انہیں ایک کامیابی مل جاتی ہے۔ انسانوں کے اوپر ٹیسٹ کرنا باقی تھا۔ یہ بہت ہی لمبا عمل تھا کہ جو انفیکٹڈ مریض ہیں پہلے پرمیشن لینی ہوگی اور پھر پر سائن کرنے ہوں گے۔ اس لیے ڈاکٹر ایلیس ایک خطرناک طریقہ سوچتی ہے کہ جس میں کی خود کی بھی جان جا سکتی ہے۔ وہ پہلے تو اس ویکسین کا سیمپل خود کو لگاتی ہے۔ وہ اپنے والد کو جاتی ہے اور اسی وائرس سے انفیکٹڈ تھے۔ ماسک اتار کر ان سے کافی دیر تک بات کرتی ہے۔ اب اس بات کو 2 سے 3 دن گزر جاتے ہیں۔ ڈاکٹر ایلیس کو اس وائرس کا کوئی بھی انفیکشن نہیں ہوتا کہ ان کا خود پر تجربہ کامیاب ہوا تھا۔ یہاں پر WHO اور باقی آرگنائزیشنز کو بھی یہ واقعی واضح کر لیا جاتا ہے کہ ہمیں ویکسین کامیابی سے مل چکی ہے، اور یہ خبر انٹرنیشنل لیول پر بتا دی جاتی ہے۔ ویکسین کی پروڈکشن میں کافی وقت لگ جاتا ہے کیونکہ اتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے US گورنمنٹ ایک لاٹری سسٹم نکالتی ہے کہ جس کا ڈیٹ نمبر اس میں آئے گا اس کو وہ دوا ملے گی، اور اگلی لاٹری میں 3 ماہ کے بعد آئے گا۔ ایسا کرتے کرتے آہستہ آہستہ یہ ویکسین لوگوں کو دی جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ سبھی لوگ ٹھیک ہونے لگتے ہیں اور یہ اپنا کام کرنے جانے لگتے ہیں۔ آخر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ وائرس کیسے پھیلا۔ تو ہانگ کانگ میں ایک بلڈوزر کو غلطی سے توڑ دیا جاتا ہے جس میں کچھ چمگادڑ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ پھر وہاں سے وہ کیلے کے درخت پر جا بیٹھتے ہیں اور کچھ کیلوں کو بائٹ کرتے ہیں۔ اب وہاں سے وہ چمگادڑ پگ فارم میں جاتے ہیں اور وہاں پر ایک کیلے کو گرا دیتے ہیں اور ایک پگ اسے کھا لیتا ہے۔ اب پگ کو اگلے دن کسینو میں لے کر جاتے ہیں اور اس پگ کو صاف کرتے ہیں۔ کرتے کرتے ایک آدمی اپنا ہاتھ ایپرون سے پوچھ لیتا ہے اور بیتھ سے جا ملتا ہے، اور کسی طرح سے پگ اور چمگادڑ کا یہ وائرس بیتھ کے ذریعے پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے، اور کہانی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔